اب یہ دوسری ویکسین سعید احمد کے لیے اور محمد حنیف اور ان کے جتنے یہ مقلدین ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ شرکونہ وائرس ان کے اندر آ گیا ہے۔ تو پھر میں سعید احمد کی وہ گفتگو پہلے ریکارڈ کروں گا جو اس نے محمد حنیف کے بارے میں کہی ہے، اور اس کے بعد اسی کی گود میں جا کر بیٹھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ ایک عالم دین اتنی ذلت اختیار کرے خالص دنیا کی خاطر۔ تو یہ ذرا پہلے سنیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم جناب، کل میں نے جو آخری اپنی آڈیو کلپ گروپ میں ریکارڈ کی تھی وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اس میں ایک غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ حنیف صاحب نے تفسیر کے پیش لفظ میں ڈاکٹر عثمانی کا نام نہیں ڈالا تھا۔ ہاں، اس کو تصحیح کر لیں کہ ڈاکٹر عثمانی کا نام حنیف صاحب سے زبردستی ڈلوایا گیا تھا۔ تفسیر کے دیباچے یعنی پیش لفظ میں وہ ڈالنے کو تیار نہیں تھے، کسی صورت تیار نہیں تھے، تو بہرحال ان سے نام ڈلوایا گیا۔ تو میں نے کل یہ کہا تھا کہ انہوں نے نام نہیں ڈالا تھا بلکہ ڈلوایا گیا تھا اور بالجبر ڈلوایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب حنیف صاحب نے توبہ وغیرہ کر لی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ تفسیر میں طاغوتوں کے نام ڈالیں گے، میں اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، مختصر بتا رہا ہوں۔ تو حنیف صاحب نے جو ہے باقاعدہ حنیف صاحب جو ہے بارگیننگ پہ اتر آئے، جوڑ توڑ پر اتر آئے، اور انہوں نے جو ہے یہ شرط عائد کر دی کہ تم میری یہ بات مان لو تو میں تمہاری یہ بات مان لوں گا۔ تو انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ آپ لوگ ڈاکٹر عثمانی کا تفسیر سے نام میں نکالنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پہ ایگری کرتے ہو تب میں طاغوتوں کے نام ڈالوں گا، ورنہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ بالکل بارگیننگ کی تھی حنیف نے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا، میں صرف تصحیح کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ تو جناب سامعین محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد حنیف یہ ڈاکٹر عثمانی کی دعوت کہ یہ جو خاص طور پر دو پہلو ہیں وہ کبھی بھی اس سے مطمئن تھا نہیں، مجبوری میں اس کا بس نہیں چلتا تھا، اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ سارے عام کھلے عام مخالفت تو نہیں کرتا تھا، لیکن اسے جب بھی موقع ملا ہے تو حنیف نے جو ہے وہ ڈنگ مارا ہے۔ انہوں نے ایک منصوبہ یہ بنایا تھا کہ ڈاکٹر عثمانی کے لٹریچر سے ڈاکٹر عثمانی کا نام ہٹا دیا جائے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ناظرین کی میٹنگ میں منور سلطان نے یہ تجویز رکھی حنیف صاحب کے سامنے۔ تو بجائے اس کے کہ حنیف صاحب کہتے کہ بھائی ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مصنف ہوتا ہے، نام لکھا جاتا ہے، اور ہماری تنظیم کا تعارف ہی ڈاکٹر عثمانی کے نام سے ہے۔ ڈاکٹر عثمانی کا نام توحید کے حوالے سے پورا پاکستان کیا تو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے بالخصوص دیوبندی اہل حدیث بریلوی ہیں۔ تو منور سلطان کی تجویز کو رد کرنے کی بجائے حنیف صاحب جو ہے بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہے تھے، جیسے چھوٹے بچے کو جب وہ رونے لگتا ہے تو منہ میں چسنی ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں
ایسا ہے، وہ یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے. اور وہ بات کو حنیف وہ ایسا پھیٹ رہا تھا جیسے انٹا نہیں پھیٹتے ہیں. یا کبھی آپ نے حنیف کا گھوٹا دیکھا ہوگا. تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا میٹنگ میں. میں نے کہا حنیف صاحب ڈاکٹر عثمانی کا نام نہیں نکالا جائے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیوں نکالا جائے؟ میں نے کہا کہ کل کو آپ جو ہے امام بخاری کا نام بھی نکالنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے صحیح بخاری سے، کہ جی ہمارے ہاتھوں میں جو صحیح بخاری ہے اس سے بخاری کا نام نکال دیا جائے، اس لیے کہ منکر حدیث بخاری کو پسند نہیں کرتے. تو یہ اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں حنیف کے خلاف، حنیف اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے ڈاکٹر عثمانی کے خلاف، لیکن ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، ہمارا سوا 2-4 لوگوں کے. باقی یہ ہے جناب سعید احمد صاحب جو محمد حنیف کا وہ مکروہ چہرہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اور اب خود جا کے اس کی گود میں دوبارہ بیٹھ گیا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ محمد حنیف جو ہیں وہ ہمارے امیر محترم ہیں، اور جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے وہ سازش تھی یعقوب علی کی اور فلاں کا معاملہ. تم اتنے بچے تھے، تم تو پرونے خیال ہو، اور یہ جو کچھ تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اب اسی کی گود میں جا کے دوبارہ بیٹھے ہو. تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عالم دین اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر اس طرح جا کے ذلت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو اپنی انا کی وجہ سے اور بغیم بینہم کچھ لوگوں کی ضد کی وجہ سے، یعنی یہ انیس الدین کی ضد کی وجہ سے دوبارہ محمد حنیف کے پاس گیا ہے. حالانکہ محمد حنیف کا جو کردار رہا ہے اور جس کو یہ بیان کر رہا ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بندہ یعنی اس کے پاس دوبارہ جا سکے. تو بہرحال یہ بہت ہی بڑی بات ہوئی ہے. ابھی ذرا اس سے بھی اگلی بات سنیے جو سعید احمد نے محمد حنیف کے بارے میں کہی تھی اور خود اس کے اوپر اب وہ واپس لوٹ رہی ہے. یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. یہ میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ یہ بہت بڑے مجرم ہیں یہ دونوں، اور اس وجہ سے یہ گویا ان کے لیے ویکسین ہے. تھوکا ہوا چاٹو حنیف کا تھوکا ہوا چاٹو. اچھا وہ ہگا نہیں ورنہ وہ بھی کھا جاتے. یہ ہے جناب جس نے تھوکا ہوا چاٹا ہے، بلکہ وہ جو بالکل گند تھوکا جاتا ہے اس کو اس نے دوبارہ چاٹا ہے جا کے. یہ خود اس کے اوپر یہ کام صرف اس نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں یہ انداز اختیار کیا ہے. تو اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے نا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے مالک، اسفل السافلین میں جا کے پہنچا کے آتا ہے مالک. تو انتہائی ذلت اس بندے کے حصے میں آئی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے لیے کہ ان سب کے کریکٹر، سب کے کردار ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اور ان مجرموں کے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہو سارے، لیکن اس بات کے اوپر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو دیکھو یہ سعید احمد کی ذلت دیکھو کہ کس قدر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو انداز تھا وہ محمد حنیف نے بالکل الٹ اس کا کردار ادا کیا ہے اور آہستہ آہستہ جماعت کو اس پٹڑی سے اتارا ہے. اور اب یہ پھر دوبارہ اس کے ساتھ جا کے ملا ہے. یہ میرا ایسا کہتے ہیں یہ ماں بیٹیاں ہیں، واقعی یہ بہت بڑے مجرم ہیں یہ دونوں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے مومن بھائیوں کو بچائے.